2 ارب مسلمانوں کے 60 مسلم ممالک کے جرنیلوں ان کے 80 لاکھ ریگولر آرمی کے لیے یہ چیلنج ہے کہ تیسرا حرم فریاد کر رہا ہے، قبلہ اول رو رہا ہے، مسجد اقصی آپ کو پکار رہا ہے. لیکن اس رمضان میں مسجد اقصی اللہ اکبر کے نعروں سے اور تلاوت قرآن کی گونج سے وہ محروم ہے. اس وقت غزہ میں خوراک کی قلت ہے، پانی کی قلت ہے، ادویات کی قلت ہے، ضروریات زندگی کی قلت ہے، بچوں کے لیے دودھ کی قلت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب وحاج احمد صاحب چیئرمین پاک فلسطین فورم، جناب دانیال عبداللہ صاحب اور اسٹیج پہ موجود دیگر قائدین اور میرے بہت ہی عزیز پشاور پریس کلب کے میرے صحافی بھائیوں، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں ایک بڑے عرصے کے بعد پشاور پریس کلب میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں. اور غزہ سے واپسی کے بعد یہ پشاور پریس کلب میرا پہلا دورہ ہے اور پہلا خطاب ہے آپ لوگوں سے. پاکستانیز مارچ فار غزہ 29 مارچ 2026 سے تاریخی باب خیبر سے شروع ہوگا اور کراچی تک ہوگا اور کراچی سے غزہ کی طرف ہوگا. اس کا اعلان پاک فلسطین فورم کے چیئرمین جناب وحاج احمد صاحب نے آپ لوگوں کے سامنے کیا. میں تھوڑی سی اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا اور پھر کوئی سوال ہو آپ کا تو کوشش کروں گا کہ اس کے جواب بھی دے سکوں. غزہ کی صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہے. 523 دن ایک سرٹیفائیڈ جینوسائیڈ کے ہو گئے. بچوں کا ہولوکاسٹ، نسل کشی، اتنی کلینزنگ، وار کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی. 5 to 3 days 523 دن اس کے ہو گئے ہیں اور 30ویں مہینے کے اندر یہ جینوسائیڈ جو ہے وہ داخل ہو گیا ہے. 6,80,000 فلسطینی فرانسسکا البنیز ریپریزنٹیٹیو یونائٹڈ نیشن کے مطابق شہید کیے جا چکے ہیں، جس میں سے 3,80,000 10 سال سے کم عمر چھوٹے بچے ہیں. اور جو 10 اکتوبر کو سیز فائر ہوا ہے تو 10 اکتوبر کے اس سیز فائر کے بعد ہر 7 میں سے 6 دن اسرائیل نے غزہ کے اوپر حملہ کیا ہے، سیز فائر کے بعد بھی. اور تقریباً 1730 مرتبہ انہوں نے اسرائیل نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے. جو ایڈ ہے، ہیومینیٹیرین ایڈ ہے، اس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ 72,000 ٹرک ایس پر ایگریمنٹ غزہ کے اندر جانے چاہیے تھے لیکن صرف 31,000 ٹرک گئے. اس وقت غزہ میں خوراک کی قلت ہے، پانی کی قلت ہے، ادویات کی قلت ہے، ضروریات زندگی کی قلت ہے، بچوں کے لیے دودھ کی قلت ہے، بھوک ہے، ہنگر ہے، سٹارویشن ہے. اور بھوک اور ہنگر کو ایز اے ویپن آف وار اسرائیل استعمال کر رہا ہے اور پوری دنیا کے سامنے یہ صورتحال ہے. اسی طرح مسجد اقصی 1967 کے بعد پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے اور گزشتہ کئی صدیوں میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ 14 دنوں سے زائد وقت ہوا ہے مسجد اقصی سیل ہے. مسجد اقصی کو تالے پڑے ہیں. رمضان کے اس مقدس مہینے، رمضان کے اس آخری عشرے میں قبلہ اول، تیسرا حرم مسجد اقصی اس امت کے پاس اپنے پیغمبر کی امانت، اس کے اندر ویرانی ہے. یہ گزشتہ 69 سال میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. اس لیلۃ القدر کے ایام میں بھی وہاں اذان نہیں ہے، اقامت نہیں ہے، نماز نہیں ہے، تلاوت نہیں ہے،
رکوع اور سجود نہیں ہے، اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ اور 2 ارب مسلمانوں کے لیے چیلنج ہے، 2 ارب مسلمانوں کے 60 مسلم ممالک کے لیے چیلنج ہے، 2 ارب مسلمانوں کے 60 مسلم ممالک کے جرنیلوں، ان کے 80 لاکھ ریگولر آرمی کے لیے یہ چیلنج ہے کہ تیسرا حرم فریاد کر رہا ہے، قبلہ اول رو رہا ہے، مسجد اقصی آپ کو پکار رہا ہے۔ لیکن اس رمضان میں مسجد اقصی اللہ اکبر کے نعروں سے اور تلاوت قرآن کی گونج سے وہ محروم ہے۔ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے، اور میں بتا دینا چاہتا ہوں، ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ یہ اس اسرائیلی ناپاک منصوبے کا حصہ ہے جس کے 3 کمپوننٹ ہیں۔ پہلا کمپوننٹ، مسجد اقصی کو سیل کرو، مسجد اقصی کو تالے لگاؤ، مسجد اقصی کے اندر عبادت پر، اجتماع پر پابندی لگاؤ، مسجد اقصی میں اذان نہ ہو، اقامت نہ ہو، تلاوت نہ ہو، عبادت نہ ہو، سیل کر دیا جائے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرے مرحلے میں مسجد اقصی کو گرایا جائے، مسجد اقصی کا انہدام کیا جائے، اور تیسرے مرحلے میں تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر، زائنس کی، یہودیوں کی تیسری عبادت گاہ کی تعمیر۔ ابھی کل نیتن یاہو کا پریس کانفرنس ہے کہ ہمارا جو دجال ہے وہ آنے والا ہے، یہ اس نے پریس کانفرنس میں کہا ہے، اور دجال کے آنے کے لیے لازم ہے کہ مسجد اقصی کو گرایا جائے اور تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کی جائے۔ پاکستان کے مشہور صحافی حامد میر نے کل نیتن یاہو کے اس تقریر کو اس کو ٹویٹ بھی کیا ہے، پوری انٹرنیشنل میڈیا میں اس کی گونج ہے۔ میں آگاہ کر دینا چاہتا ہوں پاکستان کے مسلمانوں کو، میں آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کرۂ ارض کے تمام مسلمانوں کو، رسول اللہ کی امت کو، ان کے حکمرانوں کو، ان کے جرنیلوں کو، کہ جب مسجد اقصی گرایا جائے اور پھر آنسو بہاؤ گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی وقت ہے، ابھی مہلت ہے، ابھی موقع ہے، آگے بڑھو، اٹھو، جاگو، بیدار ہو جاؤ اور مسجد اقصی کو بچاؤ۔ مسجد اقصی کو ایگزسٹنشنل تھریٹ ہے، وجودی خطرہ ہے مسجد اقصی کو۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اسی طرح غزہ پیس بورڈ میں ہمارے حکمران ہیں، انڈونیشیا غزہ پیس بورڈ سے نکل رہا ہے، انڈونیشیا اعلان کر رہا ہے کہ غزہ پیس بورڈ فراڈ ہے۔ غزہ پیس بورڈ کے پہلے اجلاس کے بعد کیا ہوا؟ غزہ پیس بورڈ کے پہلے اجلاس کے بعد مسجد اقصی کو تالے لگا دیے گئے۔ غزہ پیس بورڈ کے پہلے اجلاس کے بعد ایران کے اوپر حملہ ہوا۔ غزہ پیس بورڈ کے پہلے اجلاس کے بعد لبنان کے اوپر حملہ ہوا۔ غزہ پیس بورڈ کے پہلے اجلاس کے بعد کھل کر مسجد اقصی کے انہدام اور گریٹر اسرائیل کی بنانے کی اعلانات اور خبریں امریکی اور اسرائیلی لیڈرشپ کی طرف سے نشر کی جا رہی ہے۔ تو غزہ جو پیس بورڈ ہے یہ ایک فراڈ ہے۔ اس غزہ پیس بورڈ کے بعد ایران کے اوپر حملہ ہوا۔ ہم ایران کے شہید رہبر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وہ نہ صرف عالم اسلام کے شہید رہبر ہیں بلکہ وہ تمام انسانیت کے ہیرو ہیں جو اس وقت شیطان بزرگ امریکہ اور عالمی دہشت گرد اسرائیل کے مقابلے میں اقصی کی بچاؤ کی جنگ لڑ رہا ہے، رسول اللہ کی امت کی بچاؤ کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو ہم رہبر معظم ہامنائی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور نئے رہبر مجتبیٰ ہامنائی کو مکمل سپورٹ اور تعاون کی یقین دہانی کراتے ہیں۔ ہم امریکہ کے خلاف مزاحمت میں مجتبیٰ ہامنائی کے ساتھ ہیں، ہم اسرائیل کے خلاف مزاحمت میں مجتبیٰ ہامنائی کے ساتھ ہیں، ہم مسجد اقصی کی آزادی کی جنگ میں مجتبیٰ ہامنائی کے ساتھ ہیں۔ ہم تہران کو گرنے نہیں دیں گے، ایران کو گرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو مسجد اقصی کی آزادی کی جنگ ہے، 16 دن ہو گئے ہیں ایران کے اوپر حملے کے۔ امریکہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا ہے،
امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے، اسرائیل یہ جنگ ہار چکا ہے۔ کل ابراہم لنکن کو جس طرح ہٹ کیا گیا، 2100 کلومیٹر دور وہ بھاگ گیا۔ یہ سامنے نہیں آ سکتے انشاءاللہ۔ رہبر معظم شہید ہامنائی کے خون رنگ لائے گا، مناب کے بچوں کے خون رنگ لائے گا، غزہ کے بچوں کا خون رنگ لائے گا، رسول اللہ کی امت کے مظلوموں کا خون رنگ لائے گا۔ امریکی شیطان سے انسانیت کو نجات ملے گا، اور اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، سامراج اور استعمار کا پروجیکٹ ہے، دہشت گردوں کا ٹھولا ہے، یہ نابود ہوگا انشاءاللہ، یہ مٹے گا انشاءاللہ۔ پاکستان فلسطین فورم PPF ایک سول سوسائٹی موومنٹ ہے، ایک پلیٹ فارم ہے فلسطین کے لیے، تمام لوگوں کے لیے۔ اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز آ سکتے ہیں، پروفیشنل تنظیمیں آ سکتی ہیں، سماجی تنظیمیں آ سکتی ہیں۔ ہر وہ بندہ جو مسجد اقصی کو آزاد کرنا چاہتا ہے، غزہ کو بچانا چاہتا ہے، فلسطین کو آزادی دینا چاہتا ہے، پاک فلسطین فورم ان کا فورم ہے۔ پاک فلسطین فورم اس کے لیے حاضر ہے۔ پاک فلسطین فورم گلوبل سمود فلوٹیلا کا حصہ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو علم ہے کہ میں پاک فلسطین فورم کی نمائندگی پر گلوبل سمود فلوٹیلا میں شریک ہوا ہوں ستمبر اکتوبر کے اندر، اور گزشتہ سال ستمبر اکتوبر کے اندر، اور 6-7 دن میں اسرائیلی قید میں رہا ہوں۔ اور اس محاصرے کی توڑنے کی جو عالمی موو ہے گلوبل سمود فلوٹیلا GSF، پاک فلسطین فورم اس کا کمپوننٹ رہا ہے اور آج بھی کمپوننٹ ہے۔ اور ہم ایک دفعہ پھر گلوبل سمود فلوٹیلا اپریل میں دوبارہ اس غیر انسانی محاصرے کو جو 18 سال سے ہے اس کو توڑنے جا رہا ہے۔ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، ہم اس میں شریک ہوں گے، اور اسی کے سپورٹ میں پاک فلسطین فورم پاکستانیز مارچ فار غزہ 29 مارچ سے تاریخی باب خیبر سے کراچی کے لیے وہ نکال رہے ہیں۔